بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 82۔ فرشتوں کی تخلیق کا بیان۔ باب نمبر 5، تخلیق ملائکہ علیہ السلام اور ان کے اوصاف۔ اس باب کے آغاز میں ہم وہ آیات قرآنی درج کر رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کے عقیدے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور اوصاف الہیہ اور فرشتوں کے اوصاف کا ذکر فرمایا ہے۔ نیز یہاں وہ احادیث بھی پیش کی جا رہی ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج آسمانوں پر اپنے مشاہدات کا ذکر فرمایا ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 83۔ فرشتوں کی تخلیق کا بیان۔ ان آیات میں جیسا کہ ہم نے سطور بالا میں عرض کیا کیا تخلیق ملائکہ کے ساتھ ان کے فرائض اور اوصاف کے علاوہ مومنوں اور کافروں کے اعمال اور روز قیامت ان کی جزا و سزا کے بارے میں کسی قدر وضاحت کی گئی ہے، اور ایسی آیات قرآن شریف میں جگہ جگہ حسب موقع کثرت سے پائی جاتی ہے۔ ان آیات کی مکمل تفسیر ہم نے اپنی کتاب تفسیر میں کی ہے اور بتایا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق، ان کے عوامل، ان کے عظیم اور مختلف اشکال کا ذکر وضاحت سے فرمایا ہے۔ ہمارے علاوہ دیگر علماء نے بھی ان آیات کی تفسیر میں وضاحت کی ہے کہ یہ فرشتے مختلف اشکال میں زمین پر آتے رہتے ہیں۔ خصوصاً جبرائیل علیہ السلام کے متعلق خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آپ کی خدمت میں متعدد بار کبھی دہیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں، کبھی کسی عربی بدوی اور کبھی اپنی اصلی شکل میں حاضر ہوئے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے پر دار بازو پنکھ 600 ہیں جو مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں، اور آپ نے انہیں دوبارہ ملاحظہ فرمایا، ایک بار تو اس وقت جب وہ آسمان سے زمین پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دوسری بار شب معراج آپ نے ان کے یہ پنکھ سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھے جو جنت المأویٰ کے نزدیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، علمہ شدید قوی ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی۔ آیت اس حدیث مبارکہ کو مدرجہ بالا آیت شرفیہ کے حوالے سے ہمارے علاوہ کئی دوسرے علماء و صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے، جس میں ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابو ذر غفاری اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں۔ اس حدیث میں اس قول باری تعالیٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کی طرح صاف اشارہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شب معراج ملائے اعلیٰ میں نازل فرمائی، لیکن اسے اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ فرمایا، تاہم اس ارشاد ربانی میں الی عبدہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہی مراد ہے، جو ایک بدیہی بات ہے۔ ہم نے احادیث اشرفیہ کی تفسیر میں سدرۃ المنتہا کے بارے میں بیان کر دیا ہے
کہ وہ آسمان ہفتم پر ہے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ اس کی جڑ آسمان ششم پر ہے اور وہیں اس کی شاخیں پھوٹتی ہیں، مگر اس کی بلندی آسمان ہفتم تک گئی ہے۔ نیز یہ کہ اس کی شاخیں اور پتے نوری ہیں، اور چونکہ بدیہی طور پر یہ نور خداوندی ہے، اس لیے اس کی تفصیلی ذکر اور صفات کا بیان سے انسان قاصر ہے، ویسے یہاں اس کا تفصیلی ذکر بھی بے محال ہوگا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 84 فرشتوں کی تخلیق کا بیان۔ اس سے قبل ہم سمندروں اور دریاؤں کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 دریا نکلتے ہیں، جن میں سے 2 جنت ہی میں ہیں اور 2 زمین پر نیل و فرات کی شکل میں بہتے ہیں۔ شب معراج میں آسمانوں پر اپنے مشاہدات کا ذکر فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس کی شاخیں بلندی میں ستونوں جیسے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں۔ متجرم سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والے دریاؤں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی جڑ سے نکلنے والے 2 باطنی اور 2 ظاہری دریا ہیں۔ باطنی دریا جنت میں ہے اور ظاہری دریا زمین پر، دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ ان دریاؤں کا ذکر ہم سمندروں اور دریاؤں کی ضمن میں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ مؤلف مذکورہ بالا حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ فرشتے اس میں دوبارہ نہیں جاتے۔ بیت المعمور کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وہاں میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا جن کی پشت بیت المعمور کی طرف تھی۔ بیت المعمور کا ذکر کرتے ہوئے ہم پہلے تفسیر میں بتا چکے ہیں کہ وہ 7ویں آسمان پر ایک مسجد ہے، جیسے خانہ کعبہ زمین پر ہے۔ سفیان ثوری، شعبہ اور ابو الحواس کی زبانی، سماک بن حرب اور خالد بن ارہ کے حوالے سے مروی ہے کہ ابن القلوان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیت المعمور کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ترجمہ، وہ آسمان پر ایک مسجد ہے جسے زرح کہا جاتا ہے، اور وہ مسجد کعبہ کی شکل کی ہے، اور آسمان میں اس کے یعنی خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے۔ آسمان پر اس کی عزت و حرمت ایسی ہی ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ کی ہے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھنے جاتے ہیں، لیکن وہ وہاں دوبارہ نہیں جاتے۔ یہی روایت علی بن ربیعہ اور ابو طفیل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بیان کی ہے۔ بعض روایات میں قطالن الحجر بھی آیا ہے۔ مؤلف یعنی عمدہ موٹے اور بلند ستون۔ متجرم تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 85 فرشتوں کی تخلیق کا بیان۔ طبرانی کہتے ہیں کہ ان سے حسن بن علویہ القطان، اسماعیل بن عیسیٰ الطار، اسحاق بن بشر، ابو حذیفہ اور ابن جریج نے صفوان بن سلیم قریب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور آسمان پر ہے، جسے زرح کہا جاتا ہے، وہ آسمان پر بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں ہے، اور اس کی خبر جسے بھی ہے اسی کو ہے۔
اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن انہیں وہاں دوبارہ داخل ہوتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کی حرمت آسمان پر بالکل ایسی ہی ہے جیسے زمین پر مکہ میں کعبہ کی ہے۔ اسی طرح غنی نے ابن عباس، انس، مجاہد، اکرمہ، ربیعہ بن انس السدی رضی اللہ عنہ اور کئی دوسرے راویوں کے حوالے سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیت المعمور کا ذکر فرمایا اور پھر دریافت فرمایا کہ آیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ اس کے بعد قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آسمان پر خانہ کعبہ کی شکل میں ایک مسجد ہے جسے کوئی صرف ایک بار ہی دیکھ سکتا ہے۔ اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز ادا کرنے جاتے ہیں، لیکن ایک بار کے سوا وہ یعنی جو ایک بار وہاں جا چکے ہوتے ہیں دوبارہ نہیں جاتے۔ ضحاک کے خیال میں اسے یعنی بیت المعمور کو ابلیس، اس پر اللہ کی لعنت اور اس کے ملائکہ نے جو اس کے ساتھ اور جنہیں کہلاتے تھے یا تعمیر کیا ہے۔ ضحاک کے خیال میں اسے یعنی بیت المعمور کو ابلیس، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور ان ملائکہ نے جو ان کے ساتھ اور جن کہلاتے تھے تعمیر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ متاخرین بیان کرتے ہیں کہ ہر آسمان پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ایک گھر بیت مسجد بنا رکھا ہے، اور وہ جس میں نوبت با نوبت، وقتاً و وقتاً یک بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ویسے ہی حاضر ہوتے رہتے ہیں جس طرح اہل ارض حج کے لیے ہر سال اور عمرے کے لیے جب چاہیں خانہ کعبہ میں حاضر ہو کر اس کا طواف کرتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں یعنی نماز ادا کرتے ہیں۔ سعید بن یحییٰ سعید اموی اپنی کتاب المغازی میں بیان کرتے ہیں کہ ان میں ابو عبیدہ نے مجاہد کی زبانی بیان کیا کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کی 7 طبقات پر جو حرم پاک تعمیر کیے گئے ان کی تعداد 14 ہے، اور بیت المعمور جو آسمان پر تعمیر کیا گیا ان میں سے ایک ہے، اور چوتھا ہے جو زمین کی پیمائش سے 7 گنا بڑا ہے۔ ویسے ہر آسمان پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک حرم تعمیر کیا گیا ہے۔ بیت المعمور کی عزت و حرمت آسمان پر ویسی ہی ہے جیسے زمین پر بیت اللہ خانہ کعبہ کی ہے۔ یہی روایت ایک اور جگہ مجاہد ہی سے ابو معاویہ عمس اور ابی سلیم مؤذن الحاج کے حوالے سے مروی ہے، جس میں بتایا گیا کہ آخر الذکر یعنی ابی سلمہ نے عبداللہ بن عمر کو کہتے سنا کہ حرم محرم جو آسمان پر ہے اس کا طول و عرض زمین سے 7 گنا ہے، نیز یہ آسمان کے اس حرم پاک کا نام بیت العزتہ بھی لیا جاتا ہے۔ اس میں پہلے داخل ہونے کا شرف جس فرشتے کو ملا اس کا نام اسماعیل ہے۔ تاریخ البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 86 فرشتوں کی تخلیق کا بیان۔ مگر اس کے بعد ہر روز 70,000 فرشتے اس بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس میں ایک دفعہ کے بعد دوبارہ وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا، نہ ابدا البعد تک انہیں یہ موقع کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَعْلَمُ
جنود ربک الا ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں اسود بن عامر اور اسرائیل نے ابراہیم بن مہاجر، مجاہد، مورق اور ابو ذر کے حوالے سے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان پر جو کچھ دیکھا وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں نے وہاں جو کچھ سنا وہ تم نہیں سن سکتے، کیونکہ اس سماعت کا حق آسمان تک محدود ہے۔ وہاں ہر جگہ چار چار فرشتے چاروں انگلیوں کی طرح برابر سجدے کے میں مشغول رہتے ہیں، اور اس طرح وہاں حبہ بھر جگہ باقی نہیں رہتی۔ میں جو کچھ جانتا ہوں اگر تمہیں بھی اس کا علم ہو جائے تو تم ہنسنے سے زیادہ رونے لگو، اور تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ جسمانی اختلاط سے جو خط حاصل ہوتا ہے وہ کبھی نہ ہو، اور جو خوف عذاب سے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید کرتے رہو۔ ترجمہ مفہومی۔ یہ حدیث سننے کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، کاش میں ایک درخت ہوتا جس پر عذاب نہ ہوتا، یعنی غیر مکلف ہوتا۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی روایت کی ہے، اور ترمذی میں اس کی حدیث کو حسن اور غریب بتا کر کہا ہے کہ اس کا استناد ابو ذر رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے۔ حافظ ابو القاسم طبرانی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حسین بن عرفہ مصری، عروہ بن عمران الرقی اور عبید اللہ بن عمرو سے عبد الکریم ابن مالک، عطا بن ابی رباح اور جابر بن عبداللہ کے حوالے سے وہ حدیث نبوی سنی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمان میں سے کسی پر ایک قدم، ایک بالشت اور ایک کفت دست کے برابر بھی انہیں جگہ نہیں، ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت کے لیے قیام، رکوع یا سجدے میں نہ ہو۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس روز بھی وہ سب کے سب کہیں گے، ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا بجز اس کے کہ ہم نے شرک نہیں کیا، یعنی تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانا۔ ان دونوں احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محالت قیام و رکوع یا سجود مصروف نہ ہوں، یعنی کچھ تو ان میں سے بحالت قیام، کچھ بحالت رکوع اور کچھ بحالت سجدہ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور تا قیام قیامت اسی حالت میں ہی رہیں گے۔ واللہ اعلم۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ہمہ وقت دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت و تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے اور اسی طرح تا قیامت یہی کرتے رہیں گے، اور ان کے یہ اعمال وہ ہیں جن کا انہیں خود اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم دے رکھا ہے، جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَكَانٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا نَحْنُ مُسَبِّحُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ آیا وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صف بستہ ہوتے ہیں جس طرح فرشتے اس کی عبادت کے لیے صف بستہ ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے کس طرح صف بستہ ہوتے ہیں؟
تاریخ البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 87 فرشتوں کی تخلیق کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو خود ان کے بقول دوسرے مسلمانوں پر جو فضیلت دی ہے وہ 3 باتوں کی وجہ سے دی ہے۔ ایک یہ کہ ہم نے یعنی ان انسانوں نے جو خدائے واحد پر ایمان رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر زمین پر اس شکل کا بنایا جیسے آسمان پر ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اسے پاک مٹی سے بنایا۔ تیسرا یہ کہ ہم اس کی عبادت کے لیے فرشتوں کی طرح مساجد میں بھی اسی طرح یعنی صف بستہ خدا کے حضور حاضر ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ قیامت میں اس کے روبرو ہماری حاضری کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ تمام شد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس، حسن اور قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مندرجہ آیات شرفیہ میں روح سے مراد بنی آدم ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی شکل میں زمین پر نمودار ہوتے رہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے مراد جبرائیل ہیں جنہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں روح سے مراد وہی روح ہے جسے جملہ مخلوقات کی روح سمجھا جاتا ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہی کا قول نقل کر کے بتایا کہ اس آیت یعنی یوم یقوم الروح یعنی میں روح سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اپنی خلقت کے لحاظ سے عظیم ترین ہے۔ روح سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اپنی خلقت کے لحاظ سے عظیم ترین ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ان سے محمد بن خلف عسقلانی اور داؤد ابن جرح نے ابی حمزہ شعبی عکرمہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آخر الذکر کے بقول بیان کیا کہ یہاں روح سے مراد چوتھے آسمان پر وہ فرشتے ہیں جو جملہ آسمانوں اور پہاڑوں سے بھی زیادہ عظیم الجثہ ہے، اور ہر روز وہ تسبیح 12,000 مرتبہ پڑھتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اور وہی روز قیامت صفوف ملائکہ میں سب سے آگے کھڑا ہوگا۔ لیکن یہ روایت بہت ہی غریب و عجیب ہے۔ طبرانی بیان کرتے ہیں کہ ان سے محمد بن عبداللہ بن عبدالحکیم مصری، ابن وہاب بن رزق، ابو حبیرہ بصیر بن بکر اوزاعی اور عطا نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہی کی زبانی بیان کیا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے لیے 7 آسمان اور زمین کی 7 طبقات ایک نوالے کے طرح ہیں، یعنی وہ انہیں اللہ کے حکم سے اگر اسے حکم دیا جائے ایک نوالے کی طرح نگل لے۔ اس فرشتے کی تسبیح سبحانک حیث کنت ہے۔ یہ روایت بھی جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے طبرانی وغیرہ کے بقول بطور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا
بڑی عجیب و غریب ہے، اور یہ یقیناً یہ صرف ایک ہی ہے۔ ویسے ہم ان فرشتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے حاملین عرش کہلاتے ہیں، جابر بن عبداللہ کے حوالے سے ان میں سے ایک فرشتہ کا ذکر کر چکے ہیں، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس فرشتے کا ڈیل ڈول یہ ہے کہ اس کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 88 فرشتوں کی تخلیق کا بیان۔ اس کی کان کی لو سے اس کے کندھے تک 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ 700 سال کی اس مسافت کو ابو داؤد اور ابن حاتم کی روایت حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پرندے کی 700 سال تک آہستہ مگر مسلسل پرواز کے برابر فرمایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے علماء شدید القوی فرمایا ہے، ایک مشہور روایت یہ ہے کہ ان کی قوت کا حال یہ ہے کہ انہوں نے قوم لوط کے سارے شہروں کو، جن کی تعداد 7 تھی، اور ان میں بسنے والے قوم لوط، ان کے ارضیات و عمارات، ان کے تمام پالتو جانور، ان کے جنگلات کے تمام دوسرے درندے اور حیوانات وغیرہ کو اپنے ایک پر اٹھا لیا تھا، لیکن جب انہیں لے کر آسمان کی طرف اتنے بلند ہوئے کہ فرشتوں کے کانوں میں وہاں کے کتے وغیرہ کی آوازیں آنے لگیں، تو انہوں نے ان تمام شہروں کو مذکورہ بالا تمام چیزوں سمیت الٹ دیا تھا، لہذا وہ بقول باری تعالیٰ ذا سمع شدید القوی ہی ہوئے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلقت میں حسین ہونے کے علاوہ بہت سی دوسری صفات کا حامل فرمایا، اور بقول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ اللہ تعالیٰ کے قاصد ہونے کے علاوہ خوش منظر ہیں، بڑی قوت والے ہیں، ان کا مقام صاحب عرش کے قریب ہے۔ ان تمام باتوں سے جبرائیل علیہ السلام کے اعلیٰ اوصاف کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے صاحب علوی مرتبت ہیں، نیز یہ کہ وہ عرش مجید کے نیچے اللہ تعالیٰ کے جملہ احکام بجا لاتے ہیں، جن میں انبیاء علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ترسیل وحی بھی شامل ہے۔ شریعت کی روح سے بھی یہ روایات صداقہ میں شامل ہے، اور جیسا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں متعدد بار مختلف شکلوں میں نمودار ہوئے، جب کہ دوبارہ اپنی اصلی شکل میں حاضر ہوئے تھے، اس شکل میں جس میں انہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طلق بن غنام اور زائدہ شیبانی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب آخر ذکر نے ذرا سے قول باز تعالیٰ فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وضاحت چاہی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا
کہ اس سلسلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انہوں نے اس جگہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پنکھ دیکھے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے یحییٰ ابن آدم اور شریک نے جامع بن راشد، ابی وائل اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا اور ان کے اس صورت میں 600 پنکھ ملاحظہ فرمائے اور ہر پنکھ پورے افق کے سماوی کے برابر تھا اور ہر پنکھ میں موتی اور دیگر جواہرات جیسی اشیاء جڑی ہوئی تھی جن کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان سے حسن بن موسیٰ اور حماد بن سلمہ نے عاصم بن بہدلہ، زر بن حبس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آیت شرفیہ وَلَقَدْ رَأَوْهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہیٰ کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل شکل صورت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے 600 پنکھ ہیں اور ہر پنکھ موتی اور دیگر جواہرات سے مرصع ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 79۔ فرشتوں کی تخلیق کا بیان۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ان سے زید بن حباب، حسن نمبر 1 عاصم ابن بدلہ نے بتایا کہ انہوں نے یعنی ان راویوں نے شفیق بن سلمہ سے سنا اور شقیق نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہیٰ کے مقام پر دیکھا تھا تو ان کے 600 پنکھ بھی دیکھے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے عاصم سے جبرائیل علیہ السلام کے پنکھوں، بازوؤں کے پروں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے خود تو کچھ نہ بتایا، لیکن اتنا کہا کہ انہوں نے بعض صحابہ رضی اللہ سے سنا کہ ان کا ہر پنکھ مشرق سے مغرب تک کے فاصلے کے برابر ہے۔ تاہم یہ اسناد بہت قوی ہیں جن کے حوالے سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بطور خاص بیان کی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر ایک اور روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان سے زید بن حباب نے بیان کیا اور انہوں نے یک بعد دیگر حسین، حسین، شقیق اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبانی سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام جب بھی آئے تو آپ نے ان کے پر ہمیشہ مختلف الوان اور یوں چمکتے ہوئے دیکھے جیسے سچے موتی چمکتے ہیں۔ یہ تمام اسناد متفقہ طور پر صحیح ہیں۔ مؤلف ابن جریر فرماتے ہیں کہ ان سے ابن بزلخ بغدادی نے بیان کیا کہ انہیں اسحاق بن منصور اور اسرائیل نے ابی اسحاق عبد الرحمن ابن یزید اور عبداللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب شب معراج جبرائیل علیہ السلام آپ کو رف پر سوار کر کے آسمان کی طرف مائل پرواز تھے تو ان کا جسم طوالت میں زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ ترجمہ تشریح یہ اسناد بھی نہایت قوی ہیں۔ مؤلف
صحیح مسلم و صحیح بخاری میں مشروق کی بیان کردہ ایک روایت عامر شعبی کے حوالے سے اس طرح درج ہیں کہ اول الذکر یعنی مشروق نے بیان کیا کہ ایک بار وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس موضوع پر گفتگو کی، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے خود اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ ارشاد نہیں پڑھا وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں اس امت میں پہلی فرد ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار اس کے بارے میں دریافت کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور یہ دیکھا کہ وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے ہر اس چیز سے بڑے تھے جو اپنے جسے میں زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں بلاسناد صحیح تحریر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آیت قرآنی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِالْأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا کا حوالہ دے کر ارشاد فرمایا، ہم نے انہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں اکثر نہیں دیکھا۔ نمبر 1، یہاں راوی کی مراد حسین ابن واقد سے ہے، معبود الاعلی امام۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 90، فرشتوں کی تخلیق کا بیان۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں مذکورہ ہے کہ عروہ نے ایک دن عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، جو نماز عصر کے بعد مکمل سکوت اختیار کرتے تھے، کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ آپ کی امامت میں نماز پڑھتے تھے۔ عروہ سے یہ سن کر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ بولے، اے عروہ، جو تم کہہ رہے ہو میں اسے خوب سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے بشر بن ابی مسعود کی زبانی ان کے والد کے حوالے سے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کی آمد پر جب وہ مجھے وحی پہنچا چکے اور مجھے تسلی دے چکے تو میں نے ان کے ساتھ 5 مرتبہ نماز پڑھی ہے۔ اور مسعود نے یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ کی بات اپنی انگلیوں پر گن کر فرمائی۔ ترجمہ تشریح۔ جہاں تک اسرافیل علیہ السلام کا تعلق ہے تو حاملین عرش میں سے ایک فرشتہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 3 بار سور پھونکیں گے۔ پہلی بار سور پھونکے جانے پر بنی نوع انسان میں چیخ و پکار پڑ جائے گی، جبکہ سور کی دوسری آواز جو بادل کی گرج سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہوگی، خوف زدہ ہو کر ان کے دل دہل جائیں گے، اور اس کی تیسری آواز پر مردے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آگے چل کر حسب موقع پر پیش کریں گے۔ بہرکیف یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں کیوں کر آرام کر سکتا ہوں،
اور کس طرح کس چیز سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جب کہ اسرافیل سور کا منہ اوپر اٹھائے اس کے پھونکنے کے لیے حکم الہی کے منتظر ہیں، اور جبرائیل و میکائیل بالترتیب ان کے دائیں بائیں استدعا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم کیا کریں اور کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا، پڑھتے رہا کرو۔ یہ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور بخاری نے عطیہ اوفی کی زبانی ابن سعید خردری کے حوالے سے روایت کی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت ایک اور جگہ ابو معاویہ اور امس کی زبانی اور سعد تائی نپرس عطیہ اوفی اور ابی سعید کے حوالے سے بیان کی ہے۔ حافظ ابو القاسم طبرانی بیان کرتے ہیں کہ ان سے محمد بن عبداللہ حضرمی اور محمد بن عمر نے بیان کیا کہ آخر ذکر نے ابن ابی لیلہ کی زبانی ابی لیلہ حکم مقسم اور ابن عباس رضی اللہ کے حوالے سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ان سے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے فرمایا کہ جب آسمان افق تا افق شک ہونے لگے گا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام مجھ سے کس قدر فاصلے پر استدعا ہوں گے، اور اسرافیل علیہ السلام زمین کی طرف آتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ ٹھک کر میرے سامنے آ جائیں گے، اور میں دیکھوں گا کہ ایک فرشتہ میرے سامنے ہے۔ وہ مجھ سے پوچھے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بحیثیت نبی اللہ کے بندوں میں انسان ہونا پسند فرماتے ہیں یا فرشتہ؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام مجھے اشارے سے بتائیں گے جس کا مطلب میں سمجھوں گا، اور اس فرشتے کو جواب دوں گا۔ انسان۔ یہ سن کر وہ فرشتہ آسمان کی جانب پرواز کر جائے گا تو میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھوں گا، جبرائیل علیہ السلام، یہ کون سا فرشتہ تھا؟ جبرائیل علیہ السلام مجھے بتائیں گے، وہ اسرافیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اصلی خلقت پر جب پیدا کیا تھا تو ان کے دونوں ہاتھوں کے مابین خلا تھا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 91۔ فرشتوں کی تخلیق کا بیان۔ اور ان کے رب کے درمیان 7 نوری پردے حائل ہیں جن کی طرف وہ قدم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اگر ایسا کریں تو فروغ تجلی سے جل کر رہ جائیں، اور تقاطر باراں اور زمین سے انسانوں اور حیوانوں کے لیے غلہ اور دیگر نباتات اگانے پر مقرر تھے۔ اسرائیل کا کام قبض ارواح ہے۔ لوح محفوظ ان کے سامنے رہتی تھی، جس میں وہ رب العزت کا حکم بمشیت ایزدی دیکھ کر عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کے اپنے فرائض جن کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے رکھا ہے کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہوا پر تسلط اور فرشتوں کی
سرکردگی۔ اس کے بعد جبرائیل بولے، میرا خیال میں کہ میکائیل قیامت کی وجہ سے زمین سے اتنے قریب آئے ہیں۔ پھر بولے، اور میں بھی قیامت کے خوف کی وجہ ہی سے اس وقت یہاں ہوں۔ حدیث پر مبنی اس روایت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، انہی کی وجہ سے اس حدیث کو غریب سمجھا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض و عالم الغیب و شہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ حدیث سور میں آیا ہے کہ اسرافیل وہ پہلی ہستیاں ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ فنا کائنات کے بعد سور پھونکنے کے لیے دوبارہ عدیم سے وجود میں لائے گا۔ محمد بن حسن النقاص نے بیان کیا کہ اسرافیل فرشتوں میں سب سے پہلے تھے جس نے سجدہ کیا، اس لیے ان کے حق میں لوح محفوظ کی ولایت مناسب ٹھہری۔ یہ روایت ابو القاسم سہیلی نے اپنی کتاب التعریف العلام بمآبہم فی القرآن من العام میں تحریر کیا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد من کان عدو اللہ والملائکۃ والرسول والجبرائیل ومیکائیل میں جبرائیل اور میکائیل کے درمیان وعوافہ ان دونوں کے درمیان فرق مراتب کی دلیل ہے کے علاوہ دوسرے فرشتوں سے پہلے ان کا نام لیا جانا دوسرے فرشتوں پر ان کے شرف کا ثبوت ہے۔ بہرحال اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام جملہ ملائکہ سے عظیم و افضل ہیں، کیونکہ اس آیت شرفیہ میں بھی ان کا نام پہلے آیا ہے۔ ویسے آسمان اور زمین پر میکائیل علیہ السلام کے دو مناصب یعنی بالترتیب بسلسلہ بارش و نباتات بارش کا ان کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقریر جبرائیل علیہ السلام کے بعد ملائکہ مقربین میں ان کے اعزاز کی برتری کا ثبوت ہے، جو اس آیت شرفیہ سے ظاہر ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں ابو یمان اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عمارہ بن غزہ نے انصاری حمید بن عبید ثابت البنانی کے حوالے سے بتایا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 92 فرشتوں کی تخلیق کا بیان۔ انس بن مالک سے یہ روایت مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا ان سے میکائیل علیہ السلام نے کبھی مزاحاً بھی کوئی بات کہی یا نہیں؟ آپ کے اس سوال کے جواب میں جبرائیل بولے، وہ میکائیل مجھ سے شاید مزاحاً یہی پوچھ سکتے تھے کہ خدا نخواستہ میری خلقت میں کہیں آگ سے تو نہیں۔ صحاح 7 میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ نیز جیسا کہ پہلے ایک حدیث کے بیان میں بتایا جا چکا ہے، ان تینوں فرشتوں کا نام اکثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آیا ہے۔
مثلا اللہم رب جبرائیل و اسرافیل، جس کی وضاحت سطور بالا میں کی جا چکی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف وحی لے جانے پر مامور تھے۔ میکائیل علیہ السلام بارش اور زمین پر نباتات کے موکل ہیں، جس سے بندگان خدا کو اس دنیا میں رزق ملتا ہے۔ اس کام میں بے شمار فرشتے میکائیل علیہ السلام کے معاون ہیں، جو حکم الہی کے تحت ان کے احکام بالا بجا لاتے ہیں، یعنی ہوا، ابرا اور بارش کے سلسلے میں میکائیل علیہ السلام کے احکام پر عمل کرتے ہیں، جبکہ خود میکائیل احکام خداوندی کے پابند ہیں۔ واضح رہے کہ بارش کی ہر بوند کے ساتھ میکائیل کے معاون کے طور پر ان کے حکم کے تحت بحکم رب العزت اس بوند کی نگرانی کے لیے ایک فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے۔ رہے اسرافیل علیہ السلام تو وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے روز قیامت سور پھونکنے پر مامور ہیں۔ جب بنی نوع انسان سور کی آواز پر اپنی قبر سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے اور حشر میں ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا و سزا ملے گی، چنانچہ اس روز میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام دونوں کے وہ کام ختم ہو جائیں گے جن پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے۔ جہاں تک ملک الموت کا تعلق ہے، ان کا نام قرآن شریف یا احادیث صحاح یعنی صحاح ستہ میں کہیں تشریح کے ساتھ نہیں پایا جاتا۔ البتہ بعض کتابوں میں عزرائیل علیہ السلام کے نام سے ان کا ذکر ملتا ہے، واللہ اعلم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الذِّكْرِ وَكُلَّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مالک الموت تم سب کو موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ جب کہ کسی انسان کی موت آتی ہے تو مالک الموت کے بے شمار معاون فرشتوں میں سے کوئی نہ کوئی فرشتہ اس انسان کی روح جسم سے کھینچ کر اس کے حلقوم میں پہنچا دیتا ہے۔ روح کے حلقوم میں پہنچ جانے کے بعد اس کی روح کو مکمل طور پر جسم سے خارج کرنے کا کام مالک الموت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کہیں وہ بھی اس کی روح کو مکمل طور پر سلب نہیں کرتا جب تک اس کی تکفین کے بعد اس کی تدفین نہیں ہو جاتی، اور وہاں اس کی قبر میں منکر نکیر یعنی دو فرشتے جو اسی کام پر مامور ہیں، اس سے اس کے مذہب و مسلک کے بارے میں سوالات کر کے ان کے جوابات حاصل نہیں کر لیتے، جیسا کہ خود رب العزت کے اس ارشاد سے ثابت ہے۔ نکیرین کے ان سوالات اور بظاہر اس مردہ شخص کے جوابات کے بعد اگر وہ مرد یا عورت اعمال صالحہ کا پابند رہی ہے تو اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ ادھر پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے برعکس جن اشخاص نے زمین پر زندہ رہتے ہوئے اعمال صالحہ کی پابندی نہیں کی ہوتی، ان کی ارواح زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 93 فرشتوں کی تخلیق کا بیان، جیسا کہ اس قرآنی آیت شرفیہ سے صاف ظاہر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ إِلَيْكُمْ
حافظات حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو أسرع الحاسبين۔ جیسا کہ ابن عباس، مجاہد اور متعدد دوسرے راویوں نے بیان کیا کہ ساری زمین مالک الموت کے سامنے ایسی ہے جس طرح کسی کے سامنے کھانے کا طست رکھا ہو، اور وہ یعنی ملک الموت اس طست میں سے حسب منشا کھاتا رہتا ہے۔ ہم کہیں اور یہ بیان کر چکے ہیں کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے دو طرح کے فرشتے آتے ہیں۔ اگر وہ شخص اپنی زندگی میں نیک اتوار رہا ہے تو اس وقت اس کے سامنے جو فرشتے آتے ہیں ان کے چہرے سفید اور روشن ہوتے ہیں، لیکن جب بد اعمال لوگوں کے سامنے اس وقت اس کے برعکس یعنی کریہ المنظر اور ہیبت ناک فرشتے آتے ہیں۔ خدا ہم مسلمانوں کو اس دوسری صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ان سے ان کے والد یحییٰ بن ابی یحییٰ مکری اور عمرو بن شامر نے جعفر بن محمد کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر ذکر کو ان کے والد نے بتایا کہ انہوں نے ایک روز کسی انصاری کی موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سرہانے کھڑا دیکھا۔ اس وقت آپ جیسا کہ آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا ملک الموت سے مخاطب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے ملک الموت، یہ میرا صحابی ہے، اس کی روح نرمی سے قبض کرنا۔ اس کے جواب میں ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مطمئن رہیے، میں ہر مومن کا رفیق ہوں، یعنی ہر مومن کی روح نرمی سے قبض کرتا ہوں۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید عرض کیا میں زمین کے تمام بحری و بری علاقوں سے پوری طرح واقف ہوں اور ان میں بسنے والوں کے بارے میں ہر روز 5 مرتبہ تحقیق کرتا رہتا ہوں، یعنی ان میں سے کس کس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے اور کس کس کی روح قبض کرنے کا حکم مجھے میرے رب کی طرف سے ملنے والا ہے، لیکن میں چاہوں بھی تو ان میں سے کسی کی روح کا حکم ربی کے بغیر ہرگز قبض نہیں کر سکتا۔ جعفر ابن محمد باقر جو صادق کے لقب سے مشہور ہیں فرماتے ہیں کہ انہیں ان کے والد نے بتایا کہ اگر اوقات نماز کے دوران میں کوئی مسلمان عالم نزاح میں ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سرہانے آتا ہے اور بشر طریقہ وہ مسلمان اپنی زندگی میں نماز کا پابند رہا ہوتا ہے، شیطان کو اس کے قریب سے ہٹا کر اس مسلمان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ اس کی عالم نزاح کی تکلیف کم ہو جائے۔ یہ حدیث مرسل ہے، اس لیے محل نظر ہے۔ ہم حدیث سور کو اسماعیل بن رافع المدنی القاص کی زبانی، محمد بن زیاد، محمد بن کعب قرظی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تفصیلاً پیش کرتے ہوئے بیان کر چکے ہیں کہ اس حدیث نبوی کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے اور
اس کے بعد جب تمام عرض سماوی مخلوق فنا ہو جائے گی۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 94 فرشتوں کی تخلیق کا بیان۔ تو اللہ تعالیٰ عرش کا حکم دیں گے کہ اسرافیل سے سور لے لیا جائے اور ملک الموت کو اسرافیل کی موت کا حکم دیا جائے، اور پھر ملک الموت کو طلب فرما کر اس سے دریافت فرمائیں گے کہ اب کون باقی ہے۔ وہ اپنے رب العزت کی خدمت میں عرض کرے گا کہ تمام ارضی و سماوی مخلوق فنا ہو چکی ہے بجز ان کے جنہیں تو نے اپنی موت سے ہمکنار کرنا نہیں چاہا۔ ارشاد ہوگا ہم بہتر جانتے ہیں تاکہ ہم تو بھی بتا۔ مالک الموت عرض کرے گا اب تیری ذات پاک کے علاوہ جو قائم و دائم رہنے والی ہے، حاملان عرش اور جبرائیل و میکائیل باقی ہیں۔ حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل کی روح بھی قبض کر لو۔ اس وقت عرش الہی بولے پڑے گا یا رب العالمین، کیا جبرائیل و میکائیل بھی مرنے والے ہیں؟ عرش سے یہ آواز سن کر اللہ تعالیٰ عرش سے فرمائیں گے خاموش، میں لکھ چکا ہوں کہ جو بھی میرے عرش کے نیچے ہیں ان سب کو موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا، لہٰذا وہ دونوں بھی مر جائیں گے۔ مریں گے۔ اس کے بعد مالک الموت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرے گا میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کی ارواح میں قبض کر لی ہیں۔ ارشاد ہوگا پھر اب کون کون باقی ہے؟ مالک الموت جواب دے گا اب تیری ذات پاک کے علاوہ جو قائم و دائم رہنے والی ہے صرف حاملین عرش فرشتہ باقی ہیں۔ حکم ہوگا ان کی ارواح کو بھی قبض کر لو۔ مالک الموت ان کے ارواح کو بھی قبض کر لے گا۔ اس کے بعد پھر مالک الموت حاضر ہو کر عرض کرے گا یا رب العزت، میں نے ان کی ارواح بھی قبض کر لی ہیں۔ ارشاد ہوگا اب کون کون باقی ہے؟ ملک الموت جواب دے گا اب تیری ذات پاک جو قائم دائم رہنے والی ہے اور ان کے رہنے والی اور رہے گی کے علاوہ صرف تیرا یہ بندہ ناچیز ابھی زندہ ہے۔ ارشاد ہوگا ہم نے جب تجھے پیدا کرنا چاہا تو پیدا کر دیا تھا، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ تو بھی مر جا، لہٰذا وہ مر جا۔ چنانچہ ملک الموت کو بھی اسی منشاء رب کے تحت مر جائے گا۔ اس حدیث کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ طبرانی، ابن جریر اور بہقی نے بیان کیا ہے۔ نیز اس سے حافظ ابو موسیٰ المدنی نے اپنی کتاب الطوالت میں پیش کرتے ہوئے اس نے کچھ اور عجیب و غریب اضافے کیے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو تمام عرض سماوی مخلوقات کی موت کا حکم دے کر آخر میں خود اس سے فرمایا تو بھی میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ میں نے تجھے جب ارادہ کیا تھا تو پیدا کر دیا، لیکن اب میرا حکم ہے کہ تو میری تمام مخلوقات کی طرح تو بھی مر جا، اس طرح کہ تابدلہ بعد بھی کبھی زندہ نہ ہو۔ چنانچہ رب العزت کا یہ حکم سن کر ملک الموت کو بھی موت آ گئی وغیرہ وغیرہ۔ جن دو فرشتوں کے نام قرآن شریف میں ہاروت و ماروت بتائے گئے ہیں
ان کا ذکر متقدمین کی ایک جماعت کے اکثر لوگوں نے بھی کیا ہے، لیکن ان دونوں فرشتوں کے مامور من اللہ ہو کر انسانی شکل میں زمین پر آنے، ان کے متعلق دیگر واقعات اور ان کے منبع اعمال کی سزا کے بارے میں جملہ تفصیلات جو متعدد کتابوں میں ملتی ہیں، وہ سب کی سب اسرائیلی مواخذ ہیں۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 95 فرشتوں کی تخلیق۔ اس سلسلے میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث مرفوعہ بیان کی، اس کی بھی جگہ جگہ ابن حبان نے تصحیح کی ہے۔ یہ حدیث ہمارے نزدیک بھی محل نظر ہے، کیونکہ اس میں عبداللہ بن عمر رضنا کا جو حوالہ دیا گیا ہے تو مذکورہ راوی نے بھی اس حکایت کی تفصیلات یقیناً کعب احبار سے ہی سنی ہوں گی، جو پہلے نصرانی تھے اور اکثر اسرائیلیات پر مبنی قصے سنایا کرتے تھے۔ ہم انشاءاللہ آگے چل کر عنقریب اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ویسے اس تمثیل کا خلاصہ یہ ہے کہ زہرہ زمین پر انسانی مخلوق میں ایک حسین ترین عورت تھی، جس کی خوبصورتی کا ذکر اس قصے کے ضمن میں حضرت علی ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضنا کے بیان کردہ تذکروں میں پایا جاتا ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ جب ہاروت و ماروت ان کے قربت کے طالب ہوئے تو زہرہ نے اس کی یہ شرط رکھی کہ وہ اسے اسم اعظم سکھا دے، جسے سیکھنے کے بعد وہ زمین سے اڑ کر آسمان پر ستارہ بن گئی۔ اس سلسلے میں حاکم اپنی کتاب مستدرک میں ابن عباس رضنا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں زمین پر رہنے والی عورت اپنے حسن کے لحاظ سے ستارہ زہرہ کی مثال تھی۔ ہمارے خیال میں حاکم کی یہ روایت قرین قیاس ہے اور اسی لیے قابل قبول ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں گزرا تھا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قصہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ تاہم ہم نے اس سے اپنی تفسیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی حکایات کے ضمن میں لکھا ہے۔ بہرکیف اس قصے کا مرجع کعب احبار ہیں، اور عبدالرزاق نے اپنی تفسیر میں اس سوری موسیٰ بن عقبہ، سالم ابن عمر رضنا کے اور کعب احبار ہی کے حوالے سے بطور حکایت پیش کیا ہے کہ ویسے کعب احبار کے علاوہ یہ روایت ان بڑے قصہ راویوں کے حوالے اور ان اسناد کے ذریعہ جس حد تک بیان کی ہیں انہیں صحیح تسلیم کیا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ جو لوگ قرآن کی آیت شرفیہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت میں ہاروت و ماروت سے جنات کے دو قبیلے مراد لیتے ہیں، وہ بڑی عجیب اور بعید القیاس بات ہے، اور ہر چند کو ایسے لوگوں کے اس بیان کو ابن حزم نے روایت کیا ہے، مگر چونکہ قرآن میں ملکین کی تلفظ کے لحاظ سے یہ بات غلط ٹھہرتی ہے، اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بدرجہ بالا آیات قرآنی میں ملکین کے حروف کے کاف کو مکسور یعنی زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں،
اور یہ کہتے ہیں کہ ہاروت و ماروت فارس ایران کے 2 حکمران بادشاہ تھے جنہیں ان کی رعایا پر شدید ظلم و ستم کی وجہ سے سزا کے طور پر گورکھر بنا دیا گیا تھا۔ جیسے اس زمانے کے ایک اور ایرانی بادشاہ ضحاک کے شانوں سے اس قسم کے افعال قبیحہ کے بنا پر 2 سانپ قدرت نے نمودار کر دیے تھے جو وقتاً فوقتاً اس کا بیجا کھاتے رہتے۔ لیکن ان راویوں کا یہ بیان جگہ جگہ مذکورہ بالا قرآنی الفاظ ملکین کے تلفظ کی وجہ سے غلط ٹھہرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی سزا دی گئی تھی، جیسا کہ ابلیس کو جو فرشتہ ہی تھا اللہ تعالیٰ نے حکم عدولی کی سزا دی تھی۔ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہاروت ماروت فرشتے تھے اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کا بطور مثال یہ کہنا کہ ابلیس بھی فرشتہ ہی تھا سراسر غلط ہے، کیونکہ وہ در حقیقت جن تھا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 96 فرشتوں کی تخلیق کا بیان۔ ہم اس موضوع پر انشاءاللہ عنْ قریب آگے چل کر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ حدیث میں 2 اور فرشتوں کا منکر و نکیر کے نام سے ذکر آیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ بموجب قبر میں ہر میت اس کے رب، اس کے دین، اس کے نبی اور اس کے نیک و بد اعمال کے بارے میں سوالات کریں گے جس پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں۔ مذکورہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان فرشتوں کے رنگ عام رنگوں سے مختلف، ان کے چہرے عجیب و غریب بلکہ بھیانک اور ان کے دانت بہت لانبے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے سوالات کے جواب دینے میں ثابت الایمان اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ مالک الجبال بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن یوسف ابن وہیب اور یونس نے ابن شہاب کے حوالے سے بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ابن شہاب کو عروہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بتایا کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انہوں نے یوم احد یعنی جس روز میدان احد میں کفار مکہ سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، اس روز سے زیادہ سخت دن کبھی دیکھا ہے۔ پھر خود ہی ارشاد فرمایا میں نے وہ دن دیکھا ہے۔ اس روز ابن عبدیالیل بن عبد الکلال نے سمجھو میری جان ہی لے لی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا تھا، اسی سے طالب امداد تھا۔ بہرکیف اس نامراد اور دوسرے کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب کفار مکہ یعنی خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا تو میری نگاہ آسمان کی طرف گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے، اور اس ابر پارے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ فرشتہ میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مجھے سلام کر کے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ کے بارے میں اس کے نازیبا کلمات بھی سن لیے ہیں۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ اگر
آپ کا حکم ہو تو میں روئے زمین پر جتنے جنگلات ہیں انہیں اکٹھا کر کے آپ کی اس قوم پر الٹ دوں۔ جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کرم میں بے پاں کے بارے میں سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا، نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کفار کے اسلاب سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی کے معبود بنے، جو صرف اسی کو معبود مانے اور اسی کی عبادت کرے اور اسی کو معبود مانے، اسی کی عبادت کریں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ حدیث نبوی کا توضیحی و تشریحی ترجمہ۔ یہ حدیث مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے